کیا آپ نے کبھی رات کی خاموشی میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ جس ایک شخص کا انتظار کرتے کرتے آپ کی عمر کا ایک لمبا حصہ بیت گیا، جس کے لیے آپ نے نہ جانے کتنی دعائیں کی، کتنی راتیں رو کر گزارے اور کتنے سجدوں میں اس کا نام پکارا، آخر وہ انسان آپ کو ملنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ سورج چڑھتا ہو اور ڈھل جاتا ہو، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے جاتے ہوں، لیکن آپ کی آنکھیں، آپ کا دل اور آپ کی روح کسی ایک خاص وجود کی راہ تکتے تکتے تھک چکی ہو؟ کیا آپ نے کبھی اس بے چینی کو محسوس کیا ہے جب انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ کیلنڈر کی تاریخوں کو دیکھ کر خود سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ آخر کب تک، آخر یہ انتظار کس دن ختم ہوگا؟ جب ایک طویل عرصہ گزر جائے، جب آس اور امید کی ڈور بار بار الجھنے لگے، اور جس انسان کے آنے یا واپس لوٹنے کا آپ راستہ دیکھ رہے ہوں اس کی طرف سے صرف اور صرف ایک لامتناہی خاموشی اور دوری ملے، تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل بھی طویل انتظار کے اس گھٹن زدہ کرب سے گزر رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں شاید کائنات کی وسعتوں میں کہیں کھو گئی ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، کیونکہ آج ہم اس طویل انتظار کی اس خاموش اور الہی حکمت کا وہ پراسرار راز کھولنے جا رہے ہیں جس سے کائنات کا نظام ہر عام انسان کی نظروں سے چھپا کر رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کے ایک ایک جملے میں آپ کے لیے وہ روحانی سکون اور جواب چھپا ہے جس کی تلاش میں آپ نے سالوں سے خود کو تھکا دیا ہے۔ اس گفتگو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا یہ لمحہ آپ کے طویل انتظار کا سب سے بڑا غائبی موڑ ثابت ہو۔ ہماری سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ہم وقت کو انسان کی بنائی ہوئی گھڑی کے کانٹوں سے ناپتے ہیں، جبکہ اللہ تمام کائنات کے نظام کو اپنی الہی حکمت اور توقیت کے ساتھ چلاتا ہے۔ جب کسی انسان کے ملن میں یا کسی رشتے کے قائم ہونے میں بہت طویل عرصہ گزرنے لگتا ہے، تو انسانی ذہن اسے ناکامی، محرومی یا سزا سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن صوفیانہ سائنس اور باطنی علوم کہتے ہیں کہ عطا میں تاخیر کبھی بھی محرومی نہیں ہوتی، بلکہ وہ وصال کے لیے روح کو تیار کرنے کا ایک گہرا الہی مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو وہ انسان اس وقت عطا کر دیتا جب آپ کے اندر جذبات کا طوفان تھا، جب آپ کے اندر انا کی کچھ دھات باقی تھی، یا جب آپ اس انسان کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دے رہے تھے، تو وہ رشتہ پہلی ہی تیز ہوا کہ جھونکے سے بکھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی رشتے کو عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے لازوال بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے راستے میں طویل انتظار کا ایک ایسا امتحان رکھ دیتا ہے جو دونوں انسانوں کے وجود کو کندن بنا دیتا ہے۔ بس انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ وقت کا قیدی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے مانگا ہے وہ اسے فوراً اسی لمحے اور اسی گھڑی میں مل جائے، لیکن جب کسی انسان کے لیے آپ کا انتظار طویل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی پکار نہیں سن رہا۔ جانتے ہو، تاخیر محرومی نہیں ہوتی، بلکہ تاخیر تو دراصل شاہکار کو تیار کرنے کا غیبی وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عام چیز کو تخلیق کرتا ہے تو وہ چند لمحوں میں بن جاتی ہے، لیکن جب اس نے آپ کی زندگی میں کسی ایسی نعمت یا ایسے محرم کو بھیجنا ہوتا ہے جو آپ کے وجود کو لازوال سکون دے، تو وہ اس کے لیے ایک طویل اور معجزانہ پروسیس کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ انتظار اصل میں تاخیر نہیں بلکہ غیب کا وہ وقت ہے جہاں آپ کے نصیب کے موتی کو پالش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اس عمل کو اڈلڈ گریٹیفیکیشن یا صبر کا عالی ترین درجہ کہا جاتا ہے۔ نفسیات بتاتے ہیں کہ جو چیز انسان کو بغیر کسی انتظار اور مشقت کے آسانی سے مل جاتی ہے، انسان کا ذہن اور لاشعور کبھی اس کی حقیقی قدر نہیں کر پاتا، لیکن جس نعمت کے لیے انسان نے اپنے اندر کے نفس کو مارا ہوتا ہے، جس کے لیے اس نے اپنے ضبط کی آخری حدوں کو چھوا ہوتا ہے، جب وہ نعمت اسے ملتی ہے تو وہ اس کے وجود کا ایسا حصہ بن جاتی ہے جس سے وہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور سائنس کا کوانٹم فزکس کا شعبہ بھی بتاتا ہے کہ جب دو ذرات کے درمیان ایک طویل فاصلہ اور انتظار کا وقت رکھا جاتا ہے تو ان کی آپسی فریکوینسی اور مقناطیسی کشش اتنی شدید اور ناقابل شکست ہو جاتی ہے کہ جب وہ بالآخر ملتے ہیں تو انہیں کائنات کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ آپ کا یہ طویل انتظار دراصل آپ دونوں کی روح کے درمیانی باطنی سگنل اور ٹیلی پیتھک ربط کو اتنا طاقتور بنا رہا ہے کہ تمہارا ملن محض دو جسموں کا اجتماع نہ رہے بلکہ دو روحوں کا اتحاد بن جائے۔ اس پرسرار حکمت کو سمجھنے کے لیے قدرت کا ایک انتہائی شاندار اور پرکار منظر دیکھیے۔ ایک معمولی مرغی کا بچہ صرف 21 دنوں میں انڈے سے باہر آ جاتا ہے اور چند ہفتوں میں اپنی عارضی زندگی کے دن پورے کر کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف کائنات کے سب سے عظیم اور طاقتور پرندے عقاب کو دیکھیے۔ ایک آپ کا بچہ انڈے میں اور پھر گھونسلے میں طویل عرصہ تک پرورش پاتا ہے۔ وہ تنہائی، سخت موسموں اور ایک طویل انتظار سے گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بالآخر اپنے پر کھولتا ہے تو وہ زمین کی کثافتوں میں نہیں بھٹکتا بلکہ آسمانوں کی بلندیوں پر اکیلا حکمرانی کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے اس شخص کے
ملنے میں تاخیر رکھی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو کسی عام اور عارضی رشتے کے لیے نہیں بلکہ عقاب کی طرح ایک بلند، پاکیزہ اور لازوال صوفیانہ رشتے کے لیے تیار کر رہا ہے، جو دنیا کے چھوٹے طوفانوں سے کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس طویل انتظار کی ایک انتہائی خوبصورت اور صوفیانہ مثال قدرت کے ایک سادہ سے نظام سے سمجھیے۔ زمین کے اندر بویا جانے والا ایک عام سا بیج جب مٹی کی گہرائیوں میں دبایا جاتا ہے تو وہ فوراً اگلے ہی دن پودا بن کر باہر نہیں آتا۔ اسے ہفتوں اور مہینوں تک مٹی کے اس ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ بیج مٹی کی تپش اور اندھیرے کے اس طویل انتظار سے نہ گزرے، اگر وہ پہلے ہی دن جلد بازی میں باہر نکل آئے تو سورج کی پہلی دھوپ اور ہوا کا پہلا جھونکا اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ قدرت اس بیج کو مہینوں تک زمین کے نیچے اس لیے رکھتی ہے تاکہ اس کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہو جائیں کہ کل کو جب وہ درخت بن کر باہر نکلے تو دنیا کا بڑے سے بڑا طوفان بھی اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ بالکل یہی کام اللہ تعالی دو روحوں کے درمیان طویل انتظار کے ذریعے کرتا ہے۔ وہ آپ کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر رہا ہوتا ہے تاکہ جب یہ رشتہ دوبارہ قائم ہو تو دنیا کی کوئی برائی، کوئی حسد اور کوئی سازش اس رشتے میں دوبارہ دراڑ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح ایک اور انمول مثال سیپ اور موتی کی دیکھیے۔ سمندر کے تاریک گہرائیوں میں جب ریت کا ایک عام سا ذرا سیپ کے سخت خول کے اندر چلا جاتا ہے تو سیپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اس تکلیف دہ ذرے کو فوراً باہر پھینک دے یا پھر اپنے اندر کا خاص مادہ نکال کر سالوں تک خاموشی سے اس ذرے کے گرد لپیٹتی رہے۔ تصور کیجئے ایک ایسی نایاب گھڑی کا جس کے پرزے دنیا کے دو الگ الگ کونوں میں تیار ہو رہے ہوں۔ جب تک ہر ایک پرزہ مکمل باریکی، صفائی اور پالش کے ساتھ تیار نہ ہو جائے اس گھڑی کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک بھی پرزہ کچا رہ جائے تو پوری گھڑی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کا صوفیانہ نظام بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ جس شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت اس انسان کی زندگی میں ایسے حالات اور ایسی آزمائشیں لا رہا ہوتا ہے جو اس کے دل سے انا، غفلت اور دنیاوی حس کو جلا کر راکھ کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اللہ آپ کے دل کو بھی انسانوں کی محتاجی سے پاک کر رہا ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف سے دل کا یہ آلودہ پن ختم ہو جاتا ہے، جب دونوں روحیں خالص ہو جاتی ہیں، تو غائب کا نظام دونوں کو ایک ایسے نقطے پر لا کر جوڑ دیتا ہے جہاں سے پھر ان کی راہیں کبھی الگ نہیں ہوتے۔ اللہ جب کسی بندے سے اس کے صبر کی آخری حد تک انتظار کرواتا ہے تو اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے منہ سے اپنی پکار سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام دروازوں کو کھٹکھٹا کر تھک جائیں اور بالآخر اس کی بارگاہ میں آ کر گر جائیں۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے رو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یا رب، مجھے اب مخلوق سے کوئی گلہ نہیں، میری خوشی اور میرا سکون صرف تیری رضا میں ہے، ٹھیک اسی دن نصیب کی تمام بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو انتظار کل تک آپ کے لیے ایک عذاب اور بوجھ بنا ہوا تھا، وہی انتظار آپ کے لیے رب کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محبت کا اصل امتحان ملن کی خوشیوں میں نہیں بلکہ طویل انتظار کے اس صبر میں ہوتا ہے جہاں آپ گلا کرنے کے بجائے اس انسان کی ہدایت، سلامتی اور خیر کے لیے خاموشی سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل میں اتر رہا ہے، اگر سالوں سے پھیلی ہوئی بے چینی اب ایک صوفیانہ اور الہی اطمینان میں بدل رہی ہے، تو مبارک ہو۔ آپ کے صبر کا یہ طویل سفر اب اپنے حتمی معجزے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کے دل کو دنیا کے خوف اور آس سے پاک کر دیتا ہے تو وہ اس کے نصیب کی تقدیر کے تمام بند راستے کھول دیتا ہے۔ وہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کتنی ہی بے نیازی کی دیواروں میں بند ہو، اللہ اس کے دل کو ایسے گھما دے گا کہ وہ تمام راستے تلاش کرتا ہوا آپ کی زندگی میں لوٹ آئے گا۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ ہوا کہ وہ شخص آپ کے مستقبل کے لیے درد کا باعث بنے گا تو وہ آپ کے دل کو ایک ایسا صوفیانہ اطمینان عطا فرما دے گا کہ آپ کا دل اس کی یاد کے بوجھ سے خود بخود آزاد ہو جائے گا اور آپ کو ایک ایسا لازوال محرم عطا کر دے گا جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دے گا۔ اپنے دل کو اپنے رب کی تدبیر پر کامل اور غیر متزلزل یقین رکھیں۔ جو چیز آپ کی لوح محفوظ پر لکھی جا چکی ہے اسے کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اپنے تمام معاملے کو رب کے سپرد کر کے خاموش ہو جائیے۔ اگر اس ویڈیو کے لفظ نے آپ کی روح کی گہرائیوں کو چھوا ہے اور آپ کے بوجھل دل کو ایک نیا اطمینان دیا ہے تو کمنٹ میں یا صبور، اے بے حد صبر والے رب لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیں اور اپنا سچا تجربہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے جو اس وقت انتظار کے کرب سے گزر رہے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اپنے دل اور روح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے دل کو کامل سکون اور سچا وصال عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔